درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دیکھو، عمل میں جو جان پڑتی ہے وہ یقین کی بنیاد پر بڑھتی ہے۔ جس عمل پر جتنا یقین ہوگا اس عمل پر اتنی استقامت ہوگی، اور جس عمل پر یقین جتنا ضعیف ہوگا اتنی اس عمل پر استقامت مشکل ہوگی۔ آج دنیا میں لوگ کاروبار پہ جمے ہوئے ہیں، دھندوں پہ جمے ہوئے ہیں، دکانوں پہ جمے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یقین ہے اپنے کاروبار پر، اپنے دھندوں پر، تو خود بھی جمع ہیں اور اولادوں کو بھی اس لائن پر جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ بیٹا یہ دھندا ہے، اپنا خاندان کا ہے، نہیں کرنے کا ہے، اسی سے ضرورتیں پوری ہوگی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جب یقین ہوتا ہے تو آدمی کے اس عمل پر جمنا آسان ہوتا ہے، اور یقین کمزور ہو جاتا ہے تو استقامت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ جس دھندے پہ یقین نہیں ہے تو کہ ابھی دھندے میں مزہ نہیں ہے، اب اس کو سمیٹو، کیا کرو۔ اور اولاد کو بھی کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا پرانا دھندا ہے جو چل رہے، لیکن بیٹا اب تم دوسری لائن پکڑو، اب یہ لائن میں مزہ نہیں رہا۔ یہ سمجھنے کے لیے جس آدمی کا جس چیز پر جتنا یقین ہوتا ہے، آدمی اس یقین کے بقدر اس پر چلتا ہے۔ ہاں، آج میرے دوستو، دعوت کے کام پر ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے دعوت کا کام بوجھ بنا ہوا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ورنہ یہی مجلس میں جس میں اور آپ بیٹھے ہیں، قسم خدا کی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسی مجلسوں پر اللہ رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے گھیرتے ہیں، اور ایک منادی آواز دینے والا آواز دیتا ہے، مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ بلکہ ایک فرشتہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ، وہ مجلس جو گل ہاؤس کی مسجد میں لگی تھی، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جو صرف دیکھنے آیا تھا، سننے نہیں آیا تھا۔ وہ تو کسی سے کام تھا، تو وہ جس سے کام تھا وہ مجلس میں بیٹھا تھا، تو یہ بھی بیٹھ گیا کہ چلو میں بھی بیٹھ جاؤں، فارغ ہو کر جن سے کام کروا لوں۔ اس کی نیت دین کی بات سننے کی نہیں تھی، وہ تو صرف دیکھنے آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، اے میرے فرشتے، یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ اس کا تماشائی بھی مغفرت سے محروم نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر اس مجلس کا یقین ہوتا تو ایک آدمی بھی مسجد سے باہر نہیں جاتا۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل پر یقین ہو، اپنے عمل پر یقین ہو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ بتاؤ، امت کے اندر عمل کیوں نہیں ہے؟ امت عمل پر کیوں نہیں ہے؟ کسی نے کہا کہ امت میں غریبی بہت ہے، مفلسی ہے، مال نہیں ہے، جس کی وجہ سے امت نہیں جم پا رہی۔ حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ، آج مفلسی ہے یا صحابہ کے زمانے میں مفلسی تھی؟ اب بتاؤ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں، رأیت ہلال ثم رأیت ہلال، عربی کے الفاظ ہے، ہم نے چاند دیکھا اور پھر چاند دیکھا۔ 3 مہینے گزر گئے، 2 چاند گزر گئے، کیا ہوا کہ گھر میں چولہا نہیں جلا؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ سے پوچھ رہے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ،
مانجے ہوتے ہیں، وہ اپنی خالہ سے پوچھ رہے ہیں کیا خالہ تمہارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر گزارا کس پر ہوتا تھا؟ فرمایا اسودین، دو کالی چیزوں پر، ایک کھجور اور ایک پانی۔ پوچھا خالہ کھجور تو کالی ہو سکتی ہے، پانی کیسے کالا ہوتا تھا؟ کہتے تھی بھانجے بھوک کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا، سفید پانی بھی کالا نظر آتا تھا۔ ایسی غریبی آج تو نہیں ہے، ایسی بتاؤ ہمارے مال میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی گھر ایسا ہوگا جب 3 مہینے تک چولہا نہ جلے؟ حضرت مایوس رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں ایسی غریبی تو نہیں ہے، ورنہ اگر غریبی دین پر رکاوٹ ہوتی تو صحابہ کی ہوتی۔ کسی نے کہا حضرت امت کے اندر علم بھی تو کہاں ہے، جہالت بہت ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا علم عمل کے لیے کافی ہوتا تو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو علم ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو علم ہے رمضان کے روزے رکھنی چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو علم ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، پھر بھی امت جھوٹ بول رہی ہے، سود کھا رہی ہے، نماز چھوڑ رہی ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم کافی نہیں ہے، معلومات کافی نہیں ہے۔ ہاں مجھے برابر یاد ہے کابل مدرسے کا سالانہ جلسہ تھا اور مفتی سلمان منصور پوری دامت و برکاتہم آئے ہوئے تھے، اور مفتی سلمان منصور پوری دامت و برکاتہم نے والراسخون فی العلم کی تفسیر بیان کی۔ راسخین فی العلم کون ہیں؟ اور اس کے ضمن میں ایک بات کہی کہ ہم مصر گئے تھے اور مصر میں ہم نے حدیث پڑھانے والی عورتیں دیکھی جو اسکرٹ پہن کر حدیث پڑھا رہی تھی۔ کہ علم کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ ڈھابے مدرسے میں کہا کہ علم تو زندگیوں میں تکبر لاتا ہے اگر تربیت نہ ہو تو۔ ہاں ماتا نبی صاحب کا جملہ ہے کہ علم کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمارے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں علم کی کمی امت کو عمل سے نہیں روک رہی۔ پھر سارے نے مل کر کہا کہ حضرت آپ ہی بتاؤ کہ امت عمل پر کیوں نہیں ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ میرے نزدیک تو امت میں یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی نے عمل سے دور کیا ہوا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر نماز پر یقین ہے تو آدمی نماز کے بنانے کی محنت کرے گا، اور دکان پہ یقین ہے تو دکان کا ڈیکوریشن بنانے کی محنت کرے گا۔ بات صاف ہے کہ اگر یقین دکان پر ہے تو یہ نماز کو بگاڑے گا دکان کے لیے کہ گراہک کھڑے جلدی پڑھو۔ ہاں کون سی مسجد میں جلدی نماز ہوتی ہے؟ جلدی سے پڑھ لو 4 منٹ میں 4 رکعت اور پہنچو دکان پر، کیونکہ گراہک انتظار کر رہے ہیں کہ یقین دکان پر ہے تو اعمال کو بگاڑ کر دکان کو آباد کریں گے، اور اگر یقین اعمال پر ہے تو اذان کے سنتے ہی دکان چھوڑ دیں گے کہ نہیں اب میرے اللہ نے حکم دے دیا حی علی الفلاح، کامیابی مسجد میں ہے، کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ پوری زندگی کامیابی کو تلاش کرتا ہے آدمی، موت کے وقت پتہ چلتا ہے مسجد کے اندر سے 5 وقت آواز آتی تھی حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اس لیے میرے دوستو یہ دعوت کی محنت ہے، یقین کو بنانے کی محنت ہے۔ ہاں دین تو گل حوض میں سیکھ لیں گے، مدرسہ چلتا ہے یہاں، سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ دین کو سیکھنے کے لیے خروج نہیں ہے، خروج تو اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں اس بات کا یقین پیدا ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں نفع نقصان عزت ذلت موت حیات بیماری زید ہر چیز کے مالک اللہ ہے،
اور اللہ کسی چیز کے دینے میں، میری بات دھیان سے سننا، اللہ کسی چیز کے دینے میں اس چیز کے نقشوں کا محتاج نہیں ہے کہ عزت دینے پر آویں تو عزت کے پہلے نقشے بناویں اور پھر عزت دیویں، یا ذلیل کرنے پر آویں تو ضلالت کے نقشے کھڑے کریں اور پھر ذلیل کریں، کہ نہیں عزت دینے پر آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور ذلیل کرنے پر آتے ہیں تو نمرود کو گدی پہ بٹھا کر چپل اور جوتے پڑواتے ہیں۔ ہاں، اللہ نقشوں کے محتاج نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چل رہی اور گردن کٹنے کی بات تو دور کی، چھری کو حکم ہے کہ اسماعیل کے گلا تو نہیں کاٹنا بلکہ گلے کا بال بھی نہیں کاٹنا۔ ہاں، موت کے نقشے میں زندگی دے دیں، زندگی کے نقشے میں موت دے دیں۔ اللہ وہ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر بتائیں کہ جس آدمی نے ایک موسیٰ کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کے بچے مارے ہوں، اللہ اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پالیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا ڈیسیزن ہے، اور ہم جو طے کر لیتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ آج جو امت ذلت میں ہے یہ مخلوق کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آسمانی فیصلوں کی وجہ سے۔ سنو میری بات، اور یہ امت اس وقت تک ذلت سے نہیں نکل سکتی جب تک آسمانوں سے اس کے لیے عزت کے فیصلے نہ ہو جائیں۔ چاہے کر لیں کوئی بھی دنیا میں کتنی محنت، اس امت کو ذلت سے نکالنے کی نہیں نکال سکتے جب تک آسمان پہ فیصلے نہ ہو۔ ہاں، چلتی کس کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء پڑھ کر گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے دروازے پر کچھ نوجوان کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ سنا ہے آج رات کو امیر المومنین آپ پر دشمن حملہ کرنے والے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے رات کو یہاں چوکیداری کریں۔ حضرت علی نے بہت اچھا جواب دیا کہ تم زمین والوں سے حفاظت کرو گے یا آسمان والوں سے؟ تو ان نوجوانوں نے کہا زمین والوں سے ہی کریں گے، آسمان والوں سے تو کیا کر سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ دیکھو اگر آسمانوں پر فیصلہ میری ہلاکت کا ہے تو تم میری ہلاکت کو ٹال نہیں سکتے، اور اگر آسمانوں پر میرا فیصلہ حفاظت کا ہے تو تمہاری مجھے ضرورت ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے، پھر ان کو ضرورت نہیں رہتی کسی مخلوق کی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل آئے ہیں اور ابراہیم جبرائیل کو ہٹائے ہیں کہ نہیں تم بھی اللہ کا غیر ہو، ہمیں تو تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولو جبرائیل بھی اللہ کا غیر ہے کہ نہیں؟ ہاں، جس طرح ایک چھوٹی اللہ کی محتاج ہے، قسم خدا کی نفع اور نقصان کے پہنچانے میں جبرائیل بھی اللہ کا محتاج، اپنے بس سے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سب سے چھوٹی مخلوق جتنی محتاج، سب سے بڑی مخلوق بھی اتنی محتاج۔ اس بات کا یقین میرے تمہارے دلوں میں آوے، اس کے لیے محنت ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسباب کا تاثر دلوں سے نکال دو، اللہ ان اسباب کو لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دے۔ اسباب کا تاثر دلوں سے نکال دو، اللہ ان اسباب کو، دکان کو، کاروبار کو تمہاری قدموں میں ڈالیں گے۔ اور اگر اپنے دلوں میں اس اسباب کا یقین پیدا کر لیا تو قسم خدا کی مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ ان اسباب کو تمہارے سروں پر سوار کر دے گا۔ ہاں، تم تابع ہو جاؤ گے دکان کی۔ اور کیا کرے، دکان اجازت نہیں دیتی نماز کے پڑھنے کی، اور دکان اجازت نہیں دیتی دین پر چلنے کی۔
ایک کمپنی والا سورت کے اندر مجھے کہہ رہا کہ اگر ہم لائٹ میں چوری نہ کریں تو مصحف کچھ بھی نہ بچے. اب مسلمان یوں کہہ رہا مارکیٹ میں جھوٹ نہ بولے تو کھڑا رہنا مشکل ہے. اب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. سچ کیا کرتا ہے؟ ہاں نجات دیتا ہے. سچ بولو نجات ملے گی، جھوٹ بولو گے ہلاکت ہوگی. اور اس حدیث کے ضمن میں جو واقعہ بیان کیا بڑا عجیب واقعہ ہے. جب تک وہ واقعہ نہیں سمجھو گے بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. کہ اللہ کے نبی نہیں سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں صحابی کا مکان اور مکان کے باہر کھٹیا اور کھٹیے پر صحابی آرام کر رہے ہیں اور ان صحابی کے کھٹیے سے ہرن بندھا ہوا. ہرن کا شکار کر کے لائے تھے، ہرن بندھا ہوا. اور اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے تو ہرن اپنی آواز میں رونے لگا. اور اللہ کے نبی جو ہے نا وہ تو سارے عالم کے نبی، انسانوں کے بھی، جانوروں کے بھی، پتھروں کے بھی، نباتات کے بھی. ہاں اللہ کے نبی گزرتے تھے تو پتھر میں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پتھر بھی سلام کرتا تھا. ایک دیہاتی نے مردہ گوہ لا کر اللہ کے نبی کے سامنے ڈالی. مردہ جانور کا اگر یہ جانور گواہی دیں تو میں تیرا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. اللہ کے نبی نے اس مردہ جانور سے کہا بول تو کیا کہتی ہیں؟ اللہ کی قسم دوستو اس مردہ گوہ نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی گواہی دیتی ہیں. وہ تو جانوروں کے بھی نبی. ہرن نے رونا شروع کیا. اللہ کے نبی سمجھ گئے. اللہ کے نبی نے ہرن سے بات کی اور ہرن نے اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ کے صحابی نے مجھے پکڑا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، مجھے دودھ پلانا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کر واپس آتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تجھے چھوڑوں اور تو واپس آؤ؟ تو اس ہرن نے کہا آپ نبی ہیں، آپ کی نافرمانی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا. وہ گئی چوکڑیاں بھرتی ہوئی اور جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی رسی کو دوبارہ کھٹیا سے باندھ دیا. اور جب باندھا تو کھٹیا ہلی، صحابی کی آنکھ کھلی، اللہ کے نبی کو دیکھ کر چونک گئے اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور سلام کیا السلام علیک یا رسول اللہ. اور پھر یوں کہا اللہ کے نبی ہرن کیسا ہے، پسند ہے آپ کو یہ ہرنی؟ اللہ کے نبی نے کہا بڑی پیاری. اللہ کے نبی آپ کو پسند ہے تو میں آپ کو ہبا کرتا ہوں، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا جزاک اللہ، ہدیہ قبول ہے. اور یہ کہہ کر رسی کھولی اور ہرنی کو آزاد کر دیا کہ جا تو اپنے بچوں کے پاس چلی جا. اور اس وقت اللہ کے نبی نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ بولی ہرن تو اللہ نے اس کو نجات دی. یہ چیز آج ہمارے ویوپاریوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمارے تاجروں کو، ہمارے مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہاں یہ چیز آج ہمارے اندر آنی چاہیے. ہر حال میں سچ بولیں گے، اللہ کے نبی کی بات پر ہر حال میں عمل کریں گے، چاہے مجھے سمجھ میں آوے یا نہ آوے. میری عقل کا کوئی دخل نہیں، کوئی دخل نہیں. ایک عرب جماعت میں گیا اور عرب کون؟ سب سے بڑا جوہری، چاندی، سونے چاندی، ہیرو کا کاروبار کرنے والا. اور عرب اکثر ریاض الصالحین پڑھتے ہیں تعلیم میں. ریاض الصالحین میں ایک حدیث آئی جب بھی تولو جھکتا تولو، جب بھی تولو. واپس آیا چلا لگا کر، اپنے بچوں کو جمع کیا. 3-4 دکانیں تھی بڑی بڑی سونے چاندی کی، جیولرز. کہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں. اور وہ حدیث پڑھی
اور کہا آج سے ہمیں اپنے کاروبار میں اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ جب بھی تولو جھکتا تولو۔ بچوں نے کہا ابا اپنا کاندے بٹانے کا دھندا تھوڑی ہے سب جھکتا تولو، یہاں تو گرام اور ملی گرام کی بات ہوتی ہے ابا، اب میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث بنا رہا ہوں اور آپ مجھے کاندھا بٹانا سمجھا رہے ہو۔ میں نے کہہ دیا ہمارے دھندے میں یہ اصول چلے گا تو چلے گا۔ چھوٹا والا بڑا ہوشیار تھا، اور آپ نے کبھی بھی جویری جہاں دیکھا ہوگا وہ کیلکولیٹر پہ کتنا فاصلہ ہو ارے ہوتا ہے ان کا دماغ بہت فاسٹ، اس نے وہیں بیٹھ کے کیلکولیٹر گھمایا کہ اس نے کہا آپ کی بات پر اگر عمل کرے اور ایک ملی گرام بھی اگر ہمارا زیادہ جاوے ہر گرام کے پاس، تو میرے حساب سے ہر مہینے 50,000 ریال کا نقصان ہوگا، 1.5 لاکھ روپے کا۔ ابا نے کہا 1.5 لاکھ نہیں بیٹا 2 لاکھ کا ہوتا ہو تو ہوئے، لیکن اصول تو آج کے بعد ہمارے دھندے میں نبی کا ہی چلے گا۔ بچے ٹھیک ہے آج سے شروع، اب مشہور ہو گئے تھوڑے دنوں میں مشہور ہو گئے کہ یہ جویری تو جھکتا تولتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب مہینے کا حساب کرنے ابا نے سب کو بلایا اور سارا حساب کیا تو سنو کیا حساب میں آیا، 50,000 ریال کا نقصان تو ہوا، لیکن کا پچھلی مرتبہ میں ہم 2 لاکھ ریال کمائے تھے، یعنی 2 لاکھ ریال کا پروفٹ ہوا تھا۔ اس مرتبہ لوگوں کے اندر مشہور ہونے کی وجہ سے دھندا ڈبل ہو گیا اور 4 لاکھ ریال کا پروفٹ ہوا ہے، 50,000 نقصان میں گئے، 3.5 لاکھ کا پروفٹ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی کی بات سمجھ میں آوے تو بھی ٹھیک، نہ سمجھ میں آوے تو بھی ٹھیک، اسی کو ایمان کہتے ہیں میرے دوستو، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا، ظاہر کے خلاف نبی کی بات کو ماننا، اللہ کے نبی جو کہہ کر گئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہاں چونکہ اللہ کے نبی قیامت تک کے نبی ہیں، آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس وقت حالات اور ہیں، اس وقت زمانہ نہیں، یہ جملہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ میرا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، میرا دین قیامت تک کے لیے ہے، میرا نبی قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت قیامت تک کے لیے، اور اسی اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا، قرآن میں بتایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد 26 پارے کی آیت، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدموں کو جمائیں گے۔ حضرت یہی بات سمجھاتے ہیں، ایک ہے اپنی ذات سے دیندار بننا اور ایک ہے دین کا مددگار بننا، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ بولو، فرق ہے۔ دیندار تو آدمی بن جائے گا عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے، لیکن دین کا مددگار اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک یہ دعوت کا کام نہ کرے، اللہ کے دین کی محنت نہ کرے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو نہ بلائے۔ تو موٹی مثال جس کے لیے کوئی علم کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو دیکھو سمجھ میں آ جاوے، اللہ کے نبی حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور مشرکین مکہ نے لا کر اللہ کے نبی کے بدن پر اور اللہ کے نبی کے پیٹھ پر اجڑی لا کر رکھ دی، اونٹ کی، بہت وزن، اتنی وزن کہ اللہ کے نبی سجدے میں سے سر نہیں اٹھا سکے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرے ابا کے ساتھ یہ ہوا، وہ آئی دوڑی ہوئی مسجد حرام میں، اور اس نے آ کر اللہ کے نبی کے اوپر سے وہ اجڑی کو ہٹایا، تب جا کے اللہ کے نبی نے اپنا سر اٹھایا۔ یہ واقعہ ایک طرف رکھو، اور دوسرا واقعہ طائف کا اٹھا کر دیکھو۔ اللہ کے نبی طائف گئے ہیں قبیلوں والوں کو سمجھانے کے لیے، قبیلے کے سرداروں سے ملاقات کی، نہیں مانا،
عمومی گشت کیا، نہیں مانا، الٹا قبیلے والوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے شریر اور بدماش بچوں کو لگایا جو پتھر پھینکتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ اسی حال میں اللہ کے نبی کو وہاں سے نکلنا پڑا، پورا بدن خون سے بھرا ہوا ہے، پیر کی جوتیاں خون کی وجہ سے چپک چکی ہے۔ ایسا منظر اور ایسا نظارہ قسم خدا کی زمین اور آسمان نے کبھی نہیں دیکھا۔ آسمان کے فرشتے رو دیے کہ یا اللہ، جس ہستی کی برکت سے زمین اور آسمان کا قیام ہوا ہے، آج اس ہستی کا یہ حال ہے۔ کوہرام مچا آسمانوں میں، فوراً جبرائیل آئے، اور صرف اکیلے نہیں، پہاڑ کا فرشتہ لے کر آئے کہ اللہ کے نبی پہاڑ کا فرشتہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو کہیں وہ کر دیں۔ یہ پوری بستی قبیلے ثقیف دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، آپ کہیں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو بیچ میں مسل دیں، کچل دیں، نام و نشان مٹا دیں۔ یہ دونوں واقعے سامنے رکھو، ایک عبادت ہے اور عبادت میں وہ جڑی ہے، لیکن ہٹانے کے لیے بچیوں کو آنا پڑا، اور ایک اللہ کے راستے کا سفر ہے، دعوت کا سفر ہے، اور تکلیف پہنچنے پر فوراً فرشتہ، وہ بھی جبرائیل جو اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ، اللہ کا سب سے خاص فرشتہ، اللہ نے اس کو زمین پہ بھیجا۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو کہ اللہ کی مدد دعوت پر ہے، اللہ کی مدد خروج پر ہے، اللہ کی مدد اللہ کے راستے کی ناگواریوں پر ہے۔ عبادت پر اجر ضرور ہے، میری بات یاد رکھنا، کاٹ نہیں رہا میں، عبادت پر اجر ضرور ہے، عبادت پر انعام ضرور ہے، لیکن اللہ کی مدد کا وعدہ اللہ کے دین کی محنت پر ہے۔ اللہ کے دین کا مددگار بننا یہ اصل ہے، اور یہ گشت اسی مدد کی کڑی ہے۔ آپ اس کو ہلکا مت سمجھیں۔ ایک گشت ہدایت دلواتا ہے، ایک گشت زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، ایک گشت جنت کے فیصلے کرواتا ہے۔ تو جو نعمت عام ہو جاتی ہے نا، اس کی قدر نہیں رہتی۔ سچ کہتا ہوں، جہاں پانی کی کثرت ہے وہاں پانی کی فضول خرچی ہے، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں پوچھو ایک ایک قطرے کی کیا قیمت ہے۔ جو نعمت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آج ماشاءاللہ دعوت کا کام پوری دنیا میں چل پڑا، ہر مسجدوں میں گشت ہو رہا، اس لیے ہم بھول گئے کہ گشت کیا ہے۔ ورنہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک جگہ پر ایک عورت کا انتقال ہوا، گھر میں مشورہ ہوا کیا کریں، کب دفن رکھیں، مشورہ کرتے ہیں بھائی غسل کفن دفن ہو جائے، کسی نے کہا مغرب کے بعد دفن ہو جائے، ابھی تو ظہر ہے ماشاءاللہ 3-4 گھنٹے میں تیاری ہو جائے گی قبر کی بھی۔ بچے نے یوں کہا کہ نہیں، آج مغرب بعد تو میرا گشت ہے، میں تو گشت میں رہوں گا۔ کہ تیری ماں مری ہے؟ کہ میری ماں مری ہے، میرا دین نہیں مرا، میرا دین نہیں مرا، میں تو گشت کروں گا۔ تھوڑی سی بولا چالی ہوئی، نوک جھونک ہوئی، پھر کسی نے آگے بڑھ کے کہا بھائی لڑائی جھگڑے کیوں کرتے ہو، عشاء بعد رکھ لو، کیا جلدی، اعلان تھوڑی کیا بھی ہم نے۔ عشاء بعد کا اعلان ہو گیا، بچے نے مغرب بعد گشت کیا، عشاء کے بعد بات ہوئی، بیان کے بعد دعا ہوئی، اور دعا کے بعد سارا مجمع پہنچا اور جنازے کو اٹھا کر جنازے کی نماز پڑھی، قبر میں لے جا کر اتار دیا، دفن کر دیا۔ رات کو بچہ سویا، خواب میں اس کی ماں آ کر کہی بیٹا آج مغرب کے بعد کے گشت میں میری مغفرت۔ سوچو، چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ دعوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بے غرض بن کر بے طلب بندوں میں جانا اور ان کی ناگواری کو برداشت کرنا، یہ تو نبیوں کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ہاں، بے غرض بن جانا، ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے، ان بازار والوں سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم بے غرض بن جائیں اور بے طلبوں کے پاس جانا۔ بے طلب کون؟ جن کے اندر طلب نہیں ہے۔ طلب والوں کے لیے تو مدرسے ہیں، طلب والوں کے لیے تو خانقاہیں ہیں، طلب والوں کے لیے تو بہت بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں جو طلب والوں کو دین سکھا رہے ہیں۔
ہماری محنت بے طلبوں پر ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے بادل بن کر برسو. بادل کا کیا کام ہے؟ کنویں پہ جا کر بادل برستا ہے. ہاں یہ نہیں کہہ سکتے آپ تبلیغ میں کہ پیاسا کنویں کے پاس آئے. نہیں نہیں نہیں, یہاں کنویں کا پیاسے کا مسئلہ نہیں ہے, تو بادل اور کنویں کا مسئلہ ہے کہ پیاسا تو کنویں کے پاس آئے گا, لیکن بادل کا کام ہے کہ کنویں پہ جا کر برس گے. ہم تو کنویں پہ جا کر برسیں گے, ہم تو بے طلبوں کے پاس جائیں گے اور ان کی محنت سماجت کریں گے. اب ایک بڑی عجیب بات میں نے ایک جگہ پڑھی, ابلاغ اور تبلیغ میں فرق یہی ہے کہ ابلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو اور تبلیغ کہتے ہیں سمجھانے کو. آپ سمجھ لیں میری بات؟ بیان کر لینا, تقریر کر لینا, واعظ کر لینا, رسائی چھاپ دینا, ماہنامے چھاپ دینا, کتابیں چھاپ دینا, یہ ابلاغ ہے, آپ پہنچا رہے ہو. لیکن تبلیغ اس کو نہیں کہتے. تبلیغ تو کہتے ہیں بار بار جانا, نہیں مانے پھر جانا, نہیں مانے پھر جانا. اور یہ نبیوں کی سنت ہے کہ ایک کے پاس اللہ کے نبی 70 مرتبہ گئے. ارے گئے کہ نہیں گئے؟ ہاں ابو جہل کے پاس رات کو گئے, اندھیری رات میں طوفانی ہوا چل رہی اور دروازہ کھٹکھٹایا. جب ابو جہل نے اندر سے کہا کہ آج جو ضرورت مند آیا ہے میں اس کی ضرورت کو ضرور پورا کروں گا, اور جب دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے بھتیجا کھڑا ہے, اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور پوچھ رہا ہے کہ محمد بتا کیا کام ہے؟ کہا بس میں یہ رات میں اس لیے آیا ہوں کہ شاید یہی تیری ہدایت کا موقع ہو. اس نے کہا کہ میں نے قسم کھا کے دروازہ کھولا ہوں کہ جو ضرورت مند ہوگا اس کی ضرورت پوری کروں گا, لیکن کیا کروں اس سے پہلے قسم کھا چکا ہوں کہ سب کام کروں گا, ایمان نہیں لاؤں گا. اور پھر آخر میں جملہ کہا ابو جہل نے, کس سے؟ اللہ کے نبی سے. کہا محمد میرا پیچھا چھوڑ دے, میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا کہ تو میرے پاس آیا تھا. اب بتاؤ کتنی بار آئے ہوں؟ جب ایک ابو جہل کے پاس اتنی بار گئے ہوں گے تو دوسروں کے پاس. تو یہ محنت ہے دوستو, گلی گلی جانا, محلہ محلہ جانا ہے نا. اب یہ محنت کو ہم سب کو سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے بولو؟ ارے سیکھے بغیر کرو گے تو سیکھے بغیر کرو گے تو بغیر سیکھے سائیکل چلائیں گے تو گھٹنے چھلیں گے, اور بغیر سیکھے موٹر سائیکل چلائیں گے تو گھٹنے چھلیں گے کہ ٹوٹیں گے؟ ٹوٹیں گے. اور بغیر سیکھے موٹر سائیکل چلائے گا تو خود بھی گیا اور جس پہ چڑھایا وہ بھی گیا. لوگ ڈبل نقصان. جو چیز جتنی بڑی اس کو سیکھے بغیر کرنے پر نقصان. دنیا کا سب سے بڑا کام دعوت کا. آدمی بغیر سیکھے دھندا نہیں کرتا بھائی, کاروبار نہیں کرتا. نہیں کوئی کے ساتھ رہ کے پہلے کیا کرنا پڑے, ہاں دھندا سیکھ کے کرے تو بھائی گا, ورنہ لینے کے بھی. ہاں اتنا بڑا کام, اس کو میرے دوستوں سیکھنا ہے. اور یاد رکھو دنیا میں کوئی کورس 6 مہینے سے کم کا نہیں ہے. کیا بتاؤ, ٹرنر, فلٹر, الیکٹریشین کتنے مہینے؟ 6 مہینے سے کم کا ہے کوئی؟ آئی ٹی آئی میں دیکھ لو, کوئی اسکول 6 مہینے سے کم کا نہیں. ٹیلر بننا ہو تو ٹیلر بھی 3 مہینے تک تو چائے منگائے گا, بیٹا چائے لے لے, ماوا لے لے, ہے نا. تب تک تو مشین پہ بھی نہیں بٹھائیں گے. 6, 8, 10 مہینے, سال گھسنے کے بعد مشین پہ بیٹھتے ہیں, اور دوسرے سال میں پھر کٹنگ بتاتا ہو. تو دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام سیکھنے کے لیے 6 مہینے, سال, 2 سال آدمی خوشی خوشی لگا دیتا. تو کیا بات ہے, اتنا بڑا کام جو نبیوں کا کام ہے, اگر پوری زندگی محنت کر کے, میرا جملہ یاد رکھنا, پوری زندگی محنت کر کے ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے راہ راست پر آ گیا نا, قسم خدا کی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. اس کے لیے میرے دوست ہم سب ارادے کریں. اس کام کو سیکھنے کے لیے صرف 120 دن. کتنے بولوں؟ 120 دن, 17 ہفتے. میں یوں کہتا ہوں کتنے ہفتے؟ ہاں, جمعہ پڑھ کے گلہوز سے جانے کا, 17 جمعہ باہر پڑھنے کی, اور 18ویں جمعہ واپس گلہوز میں آ کے پڑھنے کا.
گن کے دیکھو، کوئی بھی دن چلے جا، آپ کی 17 جمعہ سے زیادہ نہیں. اب ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کتنی جلدی آتی، تو 17 جانے میں کتنی دیر لگتی ہے نا. ہاں 60 سال کی زندگی اللہ نے دی، ایک سال کے 2 دن، 60 سال کے کتنے دن؟ ارے وہ 363 تم رکھو، 2 ہم کو دے دو. کم ہے کہ زیادہ ہے؟ ایک صاحب نے تو بڑا عجیب حساب کیا، میری عمر 48 سال ہے، بولے ہر سال کے 3-4 مہینے 120 اور 24 144 4 مہینے تمہارے دنیا پہ لگ گئے، کیا 145واں 4 مہینہ اللہ کے دین پہ نہیں لگ سکتا؟ اور پھر لگا کے بھی ہم نے کیا کمایا دوستو، ہم تو کنگائی کے کنگائی، قرضے میں نہیں قرضے میں. جاؤ مارکیٹ میں چھوٹا ویوپاری چھوٹے قرضے میں نہیں بڑا ویوپاری. ہاں صحیح بات ہے، چھوٹا ویوپاری اس کو سیٹنگ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو پیمنٹ دینے کا کتنا، 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ. بڑے کو پکڑو تو بولے 20 لاکھ کی سیٹنگ میں 50 لاکھ کی سیٹنگ میں. کیا کرے، ہر ایک سیٹنگ میں لگا ہو، ہر ایک بیچارہ بھاگ رہا ہے. صحابہ خرچ کر کر کے مالدار بنے اور ہم لوگ کما کما کے بولو ذرا کنگال بنے. اس کے لیے بہت آسان راستہ ہے. ہمارے مولوی موسیٰ سامروی رحمت اللہ علیہ جو نظام الدین نے پوری زندگی لگائے، وہ مجھے ایک مرتبہ کہنے لگے، قرآن کہتا ہے خرچ کرو مالدار بنو گے، دنیا کہتی ہے محنت کرو مالدار بنو گے. بتاؤ حافظ صاحب راستہ کون سا صحیح، دنیا والوں کا کہ قرآن کا؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے. اس کے لیے اب اس مجمع میں سے بتاؤ انشاءاللہ 30 جنوری کو 4 مہینے جانا ہے، کھڑے ہو کر بتانا شروع کرو انشاءاللہ.